الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی اللہ کی حدیں توڑنے سے پرہیز کرنا تمہیں آ جائے، سیکھ جاؤ تم۔ اب یہ ہم نے کتنا سیکھا ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ ہر بندہ خود جانتا ہے، دوسرا تبھی جانے گا جب اس کے ساتھ اس کا کوئی لین دین ہوگا، انٹریکشن ہوگا آپس میں ان کا، تو پھر پتہ چلے گا کہ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ اس تہذیب النفس، تہذیب النفس کا مطلب ہے کہ انسانی نفس کو ایجوکیٹ کرنا، سمجھانا، سکھانا۔ آپ کو پتہ نہیں، سکھانے والے بندروں کو سکھا دیتے ہیں، بکروں کو سکھا دیتے ہیں، ریچھوں کو سکھا دیتے ہیں، تو ہمارے حوالے تو ایک نفس کیا گیا نا، وہ بھی ہمارا اپنا، جس کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جو ہمارا محتاج ہے۔ اور رمضان میں یہی تو سکھایا گیا کہ یہ تمہارا محتاج ہے، دیکھو اس کا کتنا دل کرتا ہے پانی پینے پہ، لیکن تم نہیں پینے دے رہے۔ یہ چیز کی دلیل ہے کہ یہ تمہارا محتاج ہے اور تمہارا سب آرڈینیٹ ہے، تمہارے تابع ہے۔ تو اس تہذیب النفس کے دو درجات ہیں، ایک تو وہ درجہ جس میں وہ اپنی ذات میں سیکھتا ہے، ایجوکیٹ ہوتا ہے، دوسرا اس کا ٹیسٹ ہے۔ جس طرح جب دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ایسے کر کے پھیلتا چلا جاتا ہے، اس کا امپیکٹ، تو جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ الاقرب فالاقرب، اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارے رشتہ داروں کو سب سے پہلے اچھائی محسوس ہوگی، ہمارے پڑوسیوں کو محسوس ہوگی، اور اگر ہم برے ہیں تو سب سے پہلے انہی کو محسوس ہوگی، اور انہی کی گواہی پہ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم سے پوچھ کر نہیں کہ تم اچھے ہو، اچھے تو ہم سارے ہی ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں سے اگر ہر اسٹوڈنٹ کو اس کا اپنا پرچہ خود ہی دے دو کہ اپنے نمبر لگا لو تو وہ 100% نمبر لے گا، وہ تو سارا ٹھیک ہی سمجھ کے کرتا ہے نا، وہ تو ممتحن پھر اس میں سے کاٹتا ہے۔ تو دنیا میں ممتحن کون ہے؟ سوسائٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اور اگر وہ کہے کہ تو برا ہے تو تو برا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، لین دین ہے، وہ تو اس کے ساتھ ہے نا، جن کے ساتھ ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہم 2-3 دن کے لیے ان کے پاس گئے ہیں تو وہ تو ہمیں فرشتہ سمجھیں گے نا۔ تو اس کے دو میدان ہیں، ایک اس کی اپنی ذات ہے، اپنی ذات میں اس کی تربیت، اس کے 4 مراحل۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے ہوش در دم،
انسانی زندگی کو بریک ڈاؤن کریں نا. جیسے یہ جو آپ وال پیپر استعمال کرتے ہیں اور بچیوں کے وہ کاپی پہ چڑھانے کے لیے پیپر استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی لکیروں کے ساتھ، تاکہ کاٹنے میں آسانی رہے، ٹیڑھا نہ ہو، قریب قریب لگی ہوتی ہیں. تو انسانی زندگی جب 60 70 80 سال ہوتی ہے تو پھر سنبھالی نہیں جاتی، ٹیڑھی کٹ جاتی ہے. یہ انسانی زندگی اسی طرح ہے جس طرح آپ تھان سے کپڑا کٹوا کے لاتے ہیں، سیدھا ہوتا ہے بالکل، پھر آپ اس کو درزی کو دیتے ہیں. اب درزی اس پہ کینچی چلاتا ہے، ہمارے دل پہ لگتی ہے، بہت قیمتی کپڑا ہے، لیکن کاٹے بغیر کچھ بنتا نہیں. نہ پینٹ کوٹ بنتے، نہ شلوار قمیض بنتی ہے، نہ واسکٹ بنتی. کینچی تو چلے گی. اب وہ کاٹتا ہے اس کو ایسے کر کے، ایسے کاٹتا بے دردی کے ساتھ. اسے نہیں کہ آپ یہ 100 150 200 درہم پر یارڈ لے کر آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی قیمتی ہیں آپ، کینچی چلے گی تو سوٹ بنے گا. پھر وہ ناپتا ہے یہ بازو کے لیے کتنا چاہیے، دامن کے لیے کتنا چاہیے، کالر کے لیے کتنا چاہیے، فلاں چیز کے لیے کتنا چاہیے. انسانی زندگی یہ ہے. ہمیں یہ بالکل کورے لٹھے کی طرح دی جاتی ہے، ایسے کاٹ لو. اب آپ نے چھری چلانی ہے، کس کی شریعت کی؟ شریعت کہتے ہیں اتنا بہن کا ہے، اتنا بھائی کا ہے، اتنا پڑوسیوں کا ہے، اتنا تیری بیوی کا ہے. نہ ماں کے کہنے سے بیوی والے حصے کو مارنا، نہ بیوی کے کہنے سے ماں والے حصے کو مارنا. دامن بھی پورا ہونا چاہیے، بازو بھی پورے ہونے چاہیے. جو ناپ انسانی زندگی کا قرآن میں دیا ہے کہ نا، اس کے مطابق زندگی کو کاٹنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی. یہ کٹائی ہے شریعت کی. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بازو چھوٹے کر لیتے ہیں اور دامن جناب وہ ٹخنوں تک لمبا کر لیتے ہیں، کندورا بنا لیتے ہیں. ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لمبا کر دو اس کو. بالکل ہے، لیکن ادھر بھی بے انصافی کا تمہیں پتہ، قیامت کے دن اگر بیوی کے ساتھ بے انصافی کی ہوئی ہے تو فالج زیادہ اٹھو گے. وہ بھی سنا ہو کہ نہیں سنا؟ تو کہا گیا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. بات انصاف کی کرو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو. کسی کی فیور میں جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی. تو یہ انسانی زندگی کو جب آپ بریک ڈاؤن کریں گے تو یہ سانسوں تک آتی ہے. سال مہینوں میں، مہینے پھر ہفتوں میں، ہفتے پھر دنوں میں، دن پھر گھنٹوں میں، گھنٹے پھر سانسوں پہ آتے ہیں. پھر شیشہ لگا کے چیک کیا جاتا ہے کہ سانس آئی ہے کہ نہیں ہے. کہا گیا کہ ہوش در دم. اس سانس کو اگر تم ٹھیک طریقے سے لینا سیکھ جاؤ، اس پر آنکھ رکھنا، نگاہ رکھنا، اس کی نگرانی کرنا سیکھ جاؤ، ساری زندگی سیدھی کٹے گی، ایسی ٹیڑھی نہیں ہوگی. وہ عامر عثمانی صاحب نے کہا نا کہ عمر جوں بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچہ بڑا نہیں ہو رہا تھا، بچہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. عمر جوں بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے. سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے. ہم سانسوں میں مرتے ہیں. آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ خارج کرتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے؟ جب مردار بدبو چھوڑتا ہے وہ تو وہی نکل رہی ہوتی ہے. سانس جب ہم لیتے ہیں وہ زندہ ہوتی ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے. جب ہم خارج کرتے ہیں تو مردہ لاش ہوتی ہے. سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے. ہم سانسوں کے ذریعے مرتے ہیں. تو ہوش در دم، سانس پہ نگاہ رکھ لو تم. اسے غفلت کی حالت میں مت لو. اللہ کی یاد بس جائے اس کے اندر، اس طرح بس جائے جس طرح سانس خود آ رہی ہے آٹومیٹک. اللہ کی یاد کے ساتھ یہ آئے، اللہ کی نافرمانی میں نہ آئے. وہ حضرت بابو فرماتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر. ہم کافر کیسے ناپتے ہیں؟ نماز اس نے نہیں پڑھی جی، وہ کلمہ نہیں پڑھا جی، فلاں چیز کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا نا. کرنا ہی جب سانسوں کا حساب ہوگا تو جب سانس کو رب یاد نہیں ہوگا وہ سانس کفر کی حالت میں مرے گی. جو دم غافل سو دم کافر. مرشد اے فرمایا ہو سنیا سخن گیاں کھل اکھیں اساں چت خدا والا. یہ بڑا مراقبہ کرنا پڑتا ہے، ہر وقت دھیان رب کی طرف رکھنا پڑتا ہے
تو پھر سانس کے اوپر اللہ کی یاد کی لیئر چڑھ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو تاریں ہیں بجلی کی، ان کے اوپر وہ پلاسٹک کی لیئر چڑھی ہوئی ہوتی ہے. یا جیسے آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے وہ ریڈ اس میں سگنل 2 میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اندر نہیں ہے. آپ کینچی سے نیچے سے کاٹ لیں ٹوتھ پیسٹ کو، وہ وائٹ نکلے گی. وہ اس کے گلے میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں 4 جگہ جہاں پہ وہ ریڈ فلورائڈ ہے کیا بلا ہے وہ رکھی ہوئی ہے. جب وہاں سے وہ نکلتی ہے ٹوتھ پیسٹ تو وہ 4 نشان لے کے ریڈ والے وہ نکلتی ہے. یہ ہے سانس نکلے تو رب والی لیئر چڑھی ہوئی ہو. جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے فرمایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیں اساں چت خدا وال لایا ہو. مرن تو پہلا جکیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو. مرن تو پہلا مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو. مٹی سے مٹی ہونا پڑتا ہے اس کے. وہ اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے اس میں یہ بات آئے گی کہ اگر آپ ادھر مٹی نہیں بنے ہوئے نا تو وہ والا ٹھیک نہیں ہوگا پھر. تو میں یہ صرف اس کا بڑا جس کو کہتے ہیں نا مختصر تعارف کروا رہا ہوں ان پوائنٹس کا. ٹائم ہمارا آدھا رہ گیا ہے. ہوش در دم، نظر بر قدم. کہتے ہیں نا قدم بھی گن کر دیے ہوئے، سانسیں بھی گن کر دی ہوئی. قدم تم نے اٹھایا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ یہ قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف اٹھا یا جنت کی طرف؟ منزلیں تو ہماری 2 ہی ہیں نا. وہاں پہ کوئی بفر زون نہیں ہے. یا تو گاڑی جنت کے سامنے روکے گی یا جہنم پہ جا کے روکے گی. قدم آپ کا اٹھا کدھر گیا ہے؟ رب کی فرمانبرداری میں اٹھا ہے، جنت کی طرف گیا ہے. آپ کام پہ گئے ہیں، آفس گئے ہیں، دفتر گئے ہیں، بازار گئے ہیں، کھیت میں گئے ہیں. یہ سوشل ضرورتیں ہیں، یہ دین ہے. جو فی سبیل اللہ کا ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ نہیں ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو فی سبیل اللہ جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو فی سبیل اللہ نہیں. آپ روزی کمانے بھی جا رہے ہیں تو فی سبیل اللہ جا رہے ہیں. جو قدم ادھر بھی اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھتے، وہی تو امتحان ہے. وہیں سے تو جنت اور جہنم کمائی جاتی ہے. تو نظر بر قدم، اپنے قدموں پر نظر رکھو، کبھی بھی انہیں جہنم کی طرف نہ اٹھنے دو، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھنے دو. یہ تمہارے بس میں ہے. اعتکاف کیا سکھاتا ہے؟ کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ کیا بلا ضرورت باہر نہیں نکل؟ یہی سکھایا گیا کہ اپنے قدم پر نظر رکھو. اور جب آدمی اعتکاف سے اٹھتا ہے تو 1-2 دن اسے بڑی جھجک رہتی ہے. مسجد سے جب نکلتا ہے تو ایک دفعہ سے خیال آتا ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ نہیں وہ ختم ہو گیا رمضان. لیکن ایک لمحہ ہی ہوتا ہے اصل میں. نیکی اور بدی ایک لمحے کی بات ہوتی ہے. ایک چیز فلیش کرتی ہے، بندہ گناہ کر دیتا ہے، فلیش کرتی ہے نیکی سے رک جاتا ہے. یہ خیال ہی ہوتا ہے بندے کا، جو نیکی میں تبدیل ہوتا ہے بدی میں تبدیل. جتنے بھی اعمال ہیں یہ پہلے خیال بنتے ہیں. نماز پڑھنی ہے، خیال آتا ہے کہ یار پڑھ ہی لیں، اب شرم کر جائیں، یار فلاں کام کر ہی دیں، یار بہن یار بیمار ہے پیسے بھیج دیں اس کی بھی عید ہے. یہ خیال ہے. پھر اس خیال کو آپ مٹیریلائز کرتے ہیں. کتنے % کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کو دیکھتے ہیں. لیکن خیال بہت بڑی قوت ہے. خیال ہی قوموں کو فتح کرتے ہیں اور خیال میں ہی قوم شکست کھاتی. ہتھیار ڈال دیں یہ خیال ہے اور ڈال دیتے ہیں. گلا کٹا دیں خیال ہے. اس خیال پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نظر بر قدم، اپنے قدم پر نظر رکھیں. اسے روک لیں گے نا آپ تو بڑے بڑے سفر رک جائیں گے. آپ قدم پہ نظر رکھیں گے تو اگلے بڑے بڑے سفر جو ہے وہ پھر ان کا آپ کو آڈٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو پتہ دکاندار دکان بند کر کے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے خود اب لگ جانے سے پہلے لگاتا ہے. فارمیسی والے فارمیسی آدھا گھنٹہ بند کر کے، بینک والے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بند کر کے کیا کرتے ہیں وہ روزانہ کا حساب کتاب کلیئر کر کے چلتے ہیں.
یہ ہے اپنا محاسبہ. اس کی اگر سفر در وطن، سفر در وطن، کبھی اپنے اندر بھی جایا کرو، کبھی تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بھی نکالا کرو، آنکھیں بند کر کے سوچا کرو تمہارے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، تمہیں کتنا دیا، تم کر کیا رہے ہو، اس کا کیا بنا رہے ہو. تم زبان دی ہے، اس کا کیا کیا تم نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا کہ اگر ایک شخص کو اللہ پاک سونا بنانے کا نسخہ سمجھا دے اور اسے وقت دے کہ سونا بنا لو یا گوبر تھاپ لو. گوبر تھاپتے نا دیہات میں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو حواریین نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ سونا بنائے گا اس ٹائم میں، اس کا دماغ خراب ہے کہ سونا بنانا چھوڑ کے وہ گوبر تھاپے گا. کہا یہ جو وقت اور زبان تمہیں اللہ پاک نے دی ہے نا، یہ زبان گوبر بھی تھاپتی ہے اور سونا بھی بناتی ہے. یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ہم اکثر و بیشتر گوبر ہی تھاپتے رہتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ. سبحان اللہ کہنے سے آدھا پلڑا بھر جاتا ہے اور الحمدللہ پورے پلڑے کو بھر دیتا ہے. یہ قدر تو اس دن آئے گی نا جس دن ہمیں ضرورت پڑے گی پھر تلنے کی. تو سفر در وطن کا مطلب یہ ہے کہ وطن کا مطلب یہ میرا وطن ہے نا، میں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے، بڑا کھلایا پلایا اس کو، ریڈ بل روز پیتا ہے، وطن ہے نا، اس کی میں ٹیل سیوا کرتا ہوں، ذرہ مبادلہ روز بیچتا ہوں. کہ اس کی فکر کا اندر خود جاؤ دیکھو اپنے اندر. یہ بڑا ڈر لگتا ہے بندے کو، اندھیرے ہیں نا اندر، تو اندر جاتے ہو ڈر لگتا ہے. لیکن بہرحال ہم نے ایک دفعہ تو اپنا سامنا تو خود کرنا ہے نا. قیامت کے دن ہمیں ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، تیری صورت ہم نے بنائی تھی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنی خوبصورت بنائی تھی. ہم میں سے کسی کو شک ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اللہ کا کمال ہے کہ جو ہمیں بدصورت نظر آتا ہے اپنی ذات میں وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. وہ بھی جب شیشے والی بلڈنگ کے پاس سے گزرتا ہے تو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ہاؤ ڈو آئی لک. یہ اگر نہ ہو بندے کے اندر تو بندہ مر جائے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے تمہیں پھر سیرت تمہارے حوالے کی، اب اس صورت کے مطابق سیرت بناؤ. تم یہ کیا بنا کے لے آئے ہو؟ رنگ تم نے بھرنا تھا. وہ بچوں کو بنا کے دیتے نا، ایک پیج پہ وہ خالی سکیچ بنا ہوتا ہے اور بچے نے اس کے مطابق پھر پتوں کو گرین کرنا ہوتا ہے، پھول کو اس نے ریڈ کرنا ہوتا ہے. خاص زندگی تمہیں ہم نے دی تھی، سکیچ دے دیا تھا، کلر تمہارے ہاتھوں میں تھے، یہ کیا مل کے لے آئے ہو؟ پھول کو گرین کر دیں تو نمبر ملتے نہیں، کہتے ہو گرین پھول بھی دیکھیں. صورت ہم نے بنائی تھی، بہترین بنائی تھی، رنگ تمہارے ہاتھ میں دیے تھے، سیرت تم بناؤ. ہمارے بس میں ہے بنانا، تبھی اللہ پاک بوجھ ڈالتے. سفر در وطن. چوتھی چیز ہے خلوت در انجمن. خلوت در انجمن، کہ تم ہو مجلس میں، ہو بازار میں، لیکن تمہارے اور رب کے درمیان حائل کوئی نہیں ہے، تم دونوں اکیلے ہو دکان میں. دکان میں رب ساتھ ہوگا تو بندہ پورا تولے گا، ماپے گا نا. دنیا کے ساتھ کام کرو، اولاد ہے پالو، بیوی بچوں میں رہو، بازار جاؤ، کھیتی باڑی کرو، لیکن کبھی بھی اللہ کو نہیں چھوڑنا. رہو انجمن میں. تربیت اس چیز کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ باغ کے غار میں چلے گئے.
یہ نہیں ہے. یہ جو جلوت ہے، یہ جو انجمن ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. معاشرہ اگر سارے لوگ نیک ہونے کے لیے غاروں میں چلے جائیں گے تو معاشرہ تو ختم ہو جائے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیکی وہ نیکی ہے کہ جس کو اگر سارے کریں تو معاشرے میں کوئی انٹرپشن نہ ہو، کوئی خلل واقع نہ ہو. اس لیے کہ اگر وہ نیکی ہے تو میرا بھی اتنا ہی رائٹ ہے اس کو کرنے کا، آپ کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے اس کو کرنے کا. اگر غار میں جانا، جنگل میں جانا، دنیا چھوڑ جانا نیکی ہے تو آپ میں سے ہر ایک کا یہ رائٹ ہے کہ آپ بھی جنگل میں جائیں. اور اگر آپ سارے جنگل میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ معاشرہ چلے گا نہیں. اللہ کے رسول تو غاروں اور جنگلوں سے کھینچ کے بازاروں میں لائے نیک لوگوں کو کہ بازاروں میں شیاطین بھرے ہوئے ہیں، تم چلو بازار میں. تو رہنا ہم نہیں اس انجمن میں ہے. امتحان ہی اصل میں یہ رکاوٹوں والی دوڑ ہے. اب اگر کوئی عقل مند دوڑنے والا دوڑتا اور اس نے دیکھا رستے میں رکاوٹ ہے تو وہ اس رکاوٹ کو اٹھا کے پھینکے اور دوڑتا چلا جائے، پھینکے اور دوڑتا چلا جائے، پھینکے اور پاس ہو جائے گا، فوراً میڈل مل جائے گا اسے. او بھائی اس کو تم نے اوپر سے جانا ہے. اس کے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزیں بیریئرز ہیں. سونے چاندی کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کھیتی باڑی مربوں کی محبت، ان ساری محبتوں میں وہ بڑی محبت تمہیں نہ بھولے. امتحان یہ انجمن میں ان کے ساتھ رہو، خلوت میں رب کے ساتھ رہو. تمہارا باہر ان کے ساتھ مشغول ہو، تمہارا اندر اس کے ساتھ مشغول. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہاتھ کار والے تے دل یار والے. کام بھی نہ رکے، دھیان بھی نہ رکے. یہ چار چیزیں ہیں: ہوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن. اور اس کے چار امتحان ہیں کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا کہ چارجنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پہلا امتحان ہے صل من قطعک. یہ بھی چار چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جوڑ. آپ نے فرمایا کہ جڑنے والے سے جڑنا جو ہے اور دینے والے کو دینا جو ہے یہ تو تجارت ہے، یہ نیکی تو نہیں. کسی نے آپ کو 100 دیا، اس کو ضرور پڑی آپ نے 105 دے دیے، یہ تو تجارت ہے. مزہ تو تب ہے کہ آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ کو ضرورت ہو اور کوئی نہ دے، اور پھر جب اس کا بچہ بیمار ہو تو آپ دوڑے دوڑے جائیں اور آپ اس کو پیسے بھی دیں اور اپنی گاڑی میں اسپتال بھی پہنچے. اب آپ نیک ہیں، اب نیک ہیں آپ. اور اگر آپ کہیں نہیں جب میرا بچہ بیمار ہو، عام طور پہ یہ خواتین کرتی، شوہر کے دل میں پھر بھی خدا خوفی آ جاتی ہے، کہتے نہیں وہ بچہ، وہ کہ نہیں ساڈا بچہ نہیں سی، انہیں 14 مہینے بعد جمع ہے. یہ خواتین چھوٹی سوچ ہوتی ہے، ان کی نظر قریب کی، ذرا قریب کی ہوتی ہے تو برتن دھوتی ہیں نا. مرد جو ہے اس کی نظر وہ رب البیت ہے. صل من قطعک، جو تجھ سے جڑے تو اسے. وصل جو ہے نا، وصل یہ سواد والا صل ہے، سین والی صل نہیں ہے، یہ سواد والی صل ہے. وصل صل من قطعک. الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو جوڑتے ہیں جڑتے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جڑو. اس لیے نہیں کہ رشتہ دار ہو، سلام کرنے والے کو سلام کرنا، جی کرنے والے کو جی کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو بدماش بھی کرتے ہیں. صل من قطعک. اعط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے. یہ وہی بات ہے، آپ کو ضرورت تھی، کسی نے بخل سے کام لیا، اس کو ضرورت پڑی، آپ نے دے کے اس کو سکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. وہ خاتون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، بیمار ہوئی ہے تو حضور گئے اسے پوچھنے
کہ اماں خیریت ہے، دوسرا تیسرا دن کوڑا کو نہیں آ رہا، پتہ چلا اماں بیمار ہے، تو اماں کو احساس ہوا نہیں یہ بندہ جو ہے یہ برا نہیں ہو سکتا۔ اعط من حرمک، جو تمہیں محروم رکھے تو اس کو عطا کر۔ اعف عمن ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ یہ باتیں کہنے میں تو بڑی آسان ہے، لیکن جب بندہ کرنے لگتا ہے تو یہ نفس جو ہے نا یہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا۔ کیوں بھائی تیرے اندر غیرت کوئی نہیں؟ بدلہ لینا ہم نے، پھر معاف کر دو۔ معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا۔ بعض لوگوں کو قیامت کے دن اس لیے معاف کر دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہے گا مجھے کہ تم مجھ سے زیادہ معاف کرنے والے نہیں ہو سکتے، تم لوگوں کو معاف کرتے رہے، بدلے نہیں لیے تو نے، ہم اب تم سے بدلے لیں گناہوں کے تو پھر تو ہم سے اچھا ہو گیا نا۔ ایسا نہیں، جا میں نے بھی تیرے سارے معاف کیے۔ اعف عمن ظلمک، درگزر کرو۔ اصل میں یہ ایگزٹ ہے، اگر اس نے زیادتی کی پھر آپ نے زیادتی کریں گے، پھر وہ حساب لگا کے وہ کرے گا، پھر موقع ملے گا آپ کریں گے، تو یہ تو پھر بیڈمنٹن شروع ہو جائے گا نا۔ کہیں ڈراپ ہوگا تو بات ختم ہوگی نا۔ ڈراپ کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے کہنے سے کرو گے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں راولہ کوٹ کے ہیں، تو اسی موضوع پہ میری ایک کیسٹ تھی سلمان قطعک، یہی حدیث جمعے کا خطاب تھا، انہوں نے سنی تو ان کے بہو بیٹے جو تھے وہ آپس میں بھائیوں کی چپکلش تھی، کراچی رہتے، وہ راولہ کوٹ سے چلے وہ کیسٹ لے کر، کوئی 10 سال پرانی بات ہے، 10-12 سال، تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے جا کے وہ کیسٹ لگائی، دونوں بیٹوں کو بٹھایا اور ان کو بہوؤں کو بٹھایا اور وہ سنائی، اور ان سے کہا کہ تم معاف کرو گے تو بات ختم ہو، آج نہیں کرو گے میں مر جاؤں گا، تم کل کرو، کبھی نہ کبھی اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا اور تمہیں معاف کرنا پڑے گا۔ تمہاری بیٹیاں جوان ہو جائیں گی، جگہ کوئی نظر نہیں آئے گی، دیکھو گے اس کے بیٹے ہیں، پھر تمہیں جھکنا پڑے گا۔ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی مجبوری کے آگے تم جھکو گے، تو اللہ کے آگے کیوں نہیں جھک جاتے؟ آج اپنی مجبوریوں کی مان کے صلح کر لو گے، اللہ کی مان کے کیوں نہیں صلح کرتے تم؟ اسی طرح ایک صاحب ہیں ہمارے شارجہ میں ہوتے ہیں، تو ان کے والد، حالانکہ چچا ہیں ان کے سسر جو ہیں، والد اور ان کے سسر یعنی ان کے چچا کے درمیان بہت ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، یعنی ایک کمرے میں آتا تھا دوسرا اٹھ کے چل جاتا تھا۔ تو یہ گئے اور انہوں نے جا کے یہ کیسٹ وہی والی اپنے والد صاحب کو سنائی۔ پہلے انہوں نے ماحول بنایا، والد صاحب کا اندازہ لگایا کہ ان کا دل نرم ہوا، کہ پھر وہ سسر کو لے کر آئے کہ ایسا نہ ہو ادھر ہی کھڑاک ہو جائے۔ والد صاحب کو سنانے کے بعد وہ سسر کو لائے، پھر ان کو بھی بٹھایا، اچھا ان کو بٹھا کے وہ کیسٹ لگائی۔ اب والد صاحب اپنے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے، اور سسر اپنے رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں نہیں جی میری غلطی ہے۔ اعف عمن ظلمک، جس نے بھی زیادتی کی ہے معاف کر دو۔ یہ اس کے لیے بڑا مارنا پڑتا ہے نفس کو، وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہاں تربیت کے اندر جب تک آپ اپنے آپ کو مٹی نہ بنائیں، اپنے وطن کو پہچانے نہ، ہم ہیں کہ کل اگر ہم مر جائیں، بڑے بڑے حوال لوگوں کے دیکھیں، چونکہ ہمارا مردوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، انسان کچھ نہیں۔ ایک خاتون تھیں تو ان کو ایسے بیڈ پہ لیٹی رہتی تھی، کافی عرصے سے بیمار تھی، کچھ ایج فیکٹر بھی تھا، تو ان کو زخم ہو گئے تھے، ایک زخم ان کے سر کے پیچھے ہوا تھا، وہاں کہیں کیڑے پڑ کے نا ان کو، اب دیکھیں یہ حالت ہوتی ہے انسان کی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو جس دن وہ فوت ہوئی اس دن کیڑے ان کے، اسی دن ابھی چارپائی غسل نہیں دیا، وہ کیڑے جو ہے وہ چل کے ناک سے باہر نکل رہے تھے اور وہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اتنی اسمیل تھی انسان کی۔
آج تو یہ جو نفس ہے نا یہ بڑا غرہ دیتا ہے انسان کو. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے, تم مٹی ہو. یہ ناک جو آج اللہ کے سامنے شاہراہ ریشم جتنی لمبی ہو گئی ہے, کیٹو جتنی اونچی ہو گئی ہے, دفن کر دو تو سب سے پہلے کیڑے دوسرے دن اسی میں سے آ کے نکلتے ہیں باہر. اس نے مٹی بن جانا ہے. معاف کرنا سیکھو. اس میں سب سے پہلا فائدہ تو تمہاری آخرت کا ہوگا کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں بیماری کوئی نہیں ہوگی. گاڑی چلتی رہے تو اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی کھڑی ہو تو گرم ہو جاتی ہے. یہ جو ہم ہر وقت پریشر میں رہتے ہیں, انجن چلتا رہتا ہے اندر, گوں گوں گوں, فلانے بھی زیادتی کی, فلانے بھی زیادتی کی. اب ہم کسی کا بگاڑ تو سکتے نہیں, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. ہم دیکھتے ہیں اس نے مکان بھی بنا لیا ہے, نوکری بھی اچھی ہو گئی ہے, تو ہم اندر ہی جل 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 کے ڈپریشن کے مریض, ہائی بلڈ پریشر کے مریض, ہائپر ٹینشن, فلاں ہے فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر جو انجن چل رہا ہے, ریس دی ہوئی ہے ہم نے, کر ہم کچھ نہیں سکتے. تو کہا ریس ختم کرو, بند کرو اس کو. خام خواہ اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچاتے؟ انگارہ ہاتھ پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہاتھ والا پھر بھی پھینکا جا سکتا ہے, وہ جو دل پہ رکھا ہوا ہے, کہا معاف کر دو. اتنا سکون محسوس کرو گے. ایک تو رب راضی ہو جائے گا, دوسرا ٹھنڈے ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. یعنی یہ بات کہہ دینا کہ کوئی گل نہیں ہوئی, یہ بہت بڑی بات ہے. قیامت کے دن فرشتے ڈھیر لگا دیں گے گناہوں کے, اللہ کہے گا کوئی گل نہیں ہوئی, میرا کوئی نقصان نہیں کیا. معاف کرنا سیکھیں. اعف عمن ظلمک واحسن الی من اساءک. یہ دیکھ سٹیپ بائی سٹیپ ہے یہ سارا. پہلے کہا نا کہ جس نے زیادتی کی اس کو معاف کرو, کہا کہ جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب یہ اور یہ اگلا, بچے آتے ہیں نا اسکول سے, آخری پیپر جس دن ہوتا ہے تو وہ کتاب میتھ کی اور اٹھا کے ادھر پھینکتے ہیں جان چھوٹی سے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ پتر یہ جان نہیں چھوٹنی, یہ تو وڈا ہونا آمدہ پہ آگے. اس کتاب نال موٹی سر چڑی ہے. یہ جب تک سانس ختم نہیں ہوتی امتحان ختم نہیں ہوتے, رزلٹ قیامت کوئی نکلنا. اسکول سے فارغ ہو جائے جان چھٹی یار, پھر بچوں کے لیے جانا پڑ جاتا ہے. تو یہ امتحان ہے. ایک تو یہ کہ معاف کرو. اب جو معاف ہی نہیں کرتا وہ اگلی منزل پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. وہ سٹیپ ہوتے ہیں نا, آپ ایک کو پورا کرتے ہیں پھر نیکسٹ, وہ سٹیپ 1 2 3 4 آپ نے وہ کرنے ہیں تو 1 بائی 1 جانا ہے. احسن الی من اساءک. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نفیس شخصیت تھے. سردی کا موسم تھا تو لونڈی سے پانی انہوں نے منگایا وضو کے لیے, تو پانی ٹھنڈا تھا اور اس نے لے کے آئے تو گر گیا ان. اب جو غلام ہوتے تھے نا, غلام کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے کہ آپ مقدمہ چلائیں, آپ اس کو جو ہے وہ کنوکٹ کریں, اس کے بعد نہیں, وہ تو آپ کا غلام ہے. غلام کو قتل بھی کر دیتے تھے تو آقا سے پوچھا نہیں جاتا, جیسے بھیڑ بکری ماری جاتی ہے بالکل اسی طرح. اپنی بھیڑ ہے, آپ کی ذبح کر لیں, کون پوچھنے والا. یہ حالت تھی. لونڈی کا رنگ پیلا پڑ گیا, یہ کیا مصیبت بن گیا, اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ, غصے کو قابو کر لینے والے, کنٹرول کر لینے. یہ نہیں کہ نیک آدمی کو غصہ نہیں آتا, غصہ نہ آئے تو پھر تو ثواب ہی کوئی نہیں نا. غصہ آئے اور کنٹرول کرے, ثواب پھر ہے. والکاظمین الغیظ, غصے کو کنٹرول کر لینے والے. تو پتہ چلا کہ کہا کہ کنٹرول کرنے کی اس کوشش میں آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا, خاموش ہو. کہا والعافین عن الناس, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, اور لوگوں کو معاف کر دینے والے.
کہا جا میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں معاف کر۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، بات یہاں ختم نہیں، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ ہے تربیت، اس کو کہتے ہیں قرآن کی کمانڈ لینا۔ قرآن بولتا جائے، بندہ ہتھیار ڈالتا چلا جائے، پھر تو ہم نے پڑھا قرآن۔ اور اگر بات اس کی ماننی نہیں، سن لینا ہر سال، تو یہ تو پھر باجا چڑھ گیا نا۔ بچہ کلاس اٹینڈ نہ کرے تو ایک ایکسکیوز ہے کہ ماسٹر جی میں اس دیڑ آیا کوئی نہ جس دیڑ تسیں سبق پڑھایا سی، بہانا ہے نا۔ بیٹھا پہلے ڈیسک پر ہو، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہو کے سنے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تھا نہیں وہاں پہ۔ احسن الی من اساک، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم، برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کر کے دکھاؤ، پھر تو پتا چلے کہ تم رب کے کنٹرول میں ہو، تم رب کی مانتے ہو، تم اپنے نفس کے قابو میں نہیں ہو۔ یہ جو نفس ہے نا، نفس ما ہم کم تر، مولانا روم نے کیا بات کہی، نفس ما ہم کم تر از فرعون نیس، کہا وہ تو ڈوب گیا تھا نا، یہ میرے والا جو ہے یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ لیکن ایرعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اپنی فرعونیت کو انفورس کرنے کے لیے اس کے پاس ملک بھی بہت بڑا تھا، فوج بھی بہت بڑی تھی، اپنی فرعونیت کو ثابت کرنے کے لیے مٹیریل بھی اس کے پاس تھا۔ لیکن ایرعون اس فرعون کے ہے تو فرعون، لیکن اس فرعون کے پاس اسباب کوئی نہیں ہے، اس کا زور میرے اوپر ہی چلتا ہے، یہ 6 فٹ کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی مرضی کرواتا ہے۔ تو ہر مجلے میں کہتا ہوں نا کہ ہر بندے، ہر فرعون کے لیے ہر دور میں ایک حامان اور ایک قارون ہوتا ہے۔ ہر فرعون، کوئی بندہ فرعون بن ہی نہیں سکتا جب اس کے ساتھ حامان اور قارون نہ ہو۔ یہی مل کے بناتے ہیں اچھے بھلے آدمی کو، شریف آدمی کو، یہ ساتھ جو لگ جاتے ہیں اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ حامان آئیڈیا پکڑاتا ہے، یہ سیاسی مشیر ہوتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں جہاں جہاں بھی حامان نے فرعون کو سیاسی مشورے دیے، مار دو موسیٰ، چھوڑنا نہیں سکتا۔ اور انویسٹ کس نے کیا؟ قارون نے۔ ایک بندہ آئیڈیا پکڑاتا ہے، دوسرا انویسٹ کرتا ہے اور اس کو فرعون بنا دیتا ہے۔ گھر میں دیکھیں آپ، کوئی نہ کوئی لگا ہوا ہوگا، حامان بھی گھر کے اندر ہی ہوگا، قارون بھی گھر کے اندر ہی، فرعون بھی ادھر ہی ہے۔ برادری میں، قوموں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں، UN میں کوئی فرعون ہوگا، کوئی قارون ہوگا، کوئی حامان ہوگا۔ یہ 3 کریکٹر، جس طرح ہیرو، ولن اور ہیروین، ان کے بغیر کوئی اسٹوری بنتی نہیں، اسی طرح یہ 3 ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس فرعون کے قبضے سے اپنے آپ کو چھڑانا، یہی جنگ ہے۔ قبضہ چھڑا کے اس کو اللہ کے حوالے کرنا، یہی مشق میں رمضان میں کروائی گئی ہے۔ 11 مہینے یہ ہمارے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اللہ پاک 1 مہینے کے لیے کنٹرول، جو کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، ان سے قبضہ لے کے تیرے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اتنے بجے بند کرنا ہے، اتنے بجے تک کچھ نہیں کھانا، آب زمزم بھی نہیں پینا، حلال کو بھی حرام کر دی۔ اس کو کہتے ہیں میکسیمم پریشر دے کے ٹیسٹ کرنا۔ جب ٹائر کا پنکچر آپ چیک کرتے ہیں یا AC والے گیس کی لیکنگ چیک کرتے ہیں، تو اس کو میکسیمم پریشر دے کے پھر پتہ چلتا ہے کہاں سے لیک۔ یہ انسان کی لیکیج چیک کی جاتی ہے رمضان میں، میکسیمم پریشر دے کے، دیکھو کہاں خامی ہے تمہارے اندر۔ رمضان میں تو تم بڑے شریف ہوتے ہو، حلال بھی نہیں پیتے، رمضان کے بعد حرام بھی پینا شروع کر دیتے ہو۔ یہ ہم نے، ہماری تربیت رمضان میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ ہے اصل سوال، اور یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم سیکھیں یا نہیں سیکھیں۔ اور اس کا مظاہرہ ہم نے سوسائٹی میں کرنا ہے، اور سوسائٹی میں جو سب سے قریبی حلقہ ہمارا وہ رشتہ داروں کا ہے اور ہمارے پڑوسیوں کا ہے، محلے والوں کا ہے۔ اگر وہ کوئی
ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے دیکھنا جب گیس بھری جاتی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر وہ بنگالی نے سلنڈر لگایا ہوا ہوتا ہے، تو آپ بار بار ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ نہیں کولنگ آ رہی ہے کہ نہیں، گیس بھری گئی ہے کہ نہیں بھری۔ پڑوسی کولنگ چیک کرتا ہے، اور رمضان نے اس میں کوئی گیس بھری ہے یا اونج دا یہ گرم دا گرم ہی ہے، تو رمضان کے بعد وہ شور مچا دیتا کہ صاحب یہ حج پہ گیا تھا تو پھر کو بندے کا پتر تھا، وہ پتھر مار کے آیا اس کو، تو یہ تو اسے بھی بڑا بن کے آیا ہے۔ وہ جو 26-30 لاکھ ہر سال نکلتے ہیں وہاں سے دھل کے شیطان کو مار کے، وہ جاتے کہاں، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں لگی۔ جس سوسائٹی میں 30 لاکھ آدمی، ہم ہیں کتنے یار، 1.25 ارب ہیں ہم، 30 لاکھ ہر سال ایجوکیٹ ہو کے آتے ہیں وہاں سے، رو رو کے مٹی ڈالتے اپنے سر میں، شیطان کو کتنا مارتے، پھر وہ اپنے معاشرے میں جب جائیں تو اگر آپ 30 لاکھ بندہ ہر سال، تو کتنے سالوں میں پوری امت جو ہے اس کا، وہ گردے والے کا خون بدلی کرتے ہیں نا، خون بدلی ہو جانا چاہیے نا، بدماشوں کو شریف ہو جانا، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہم تو ہر سال اس سے زیادہ بدماش ہوتے چلے جا رہے ہیں، سوسائٹی زیادہ کرپٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم بے رحم ہوتے چلے جا رہے ہیں، پڑوس میں لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی۔ تو پڑوسی چیک کرتے ہیں کہ رمضان نے کوئی اثر کیا، آپ کسی کو چیک کریں گے تو آپ بولیں گے، کوئی آپ کو چیک کرے گا تو وہ بولے گا۔ میں 2 منٹ 4 منٹ اس لیے زیادہ لے رہا ہوں کہ اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا دیا، اچھی نشانی ہے، اللہ کے پیار کی نشانی ہے۔ تو یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی کریں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے اس رمضان میں یا نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہو، انسٹال نہ ہوئی ہو، آج کے بعد آپ اس کو انسٹال بھی کر لیں، ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کس ڈسک پہ ہوئی ہے، ڈھونڈیں اسے اور اس کو ڈبل کلک کر دیں، انسٹال کر لیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا کرے۔ آپ سے پہلے میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی انسان ہوں، جو آپ میں شاید آپ سے زیادہ میرے اندر ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر دودھ میں زہر ہو تو ملائی میں سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کی، میرے اندر شاید زیادہ ہوں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے مل جائے وہ ڈاؤن لوڈ کہاں ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس کو اپنے اوپر انسٹال کرنے کی، عمل کرنے کی، تاکہ ہم ایک دوسرے کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں۔ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں میری آواز پہنچے اللہ پاک ہمیں اپنا تابعدار فرمانبردار بنا دے، شیطان کے چنگل سے چھڑا دے، میرا مالک ہمیں نیک بنا دے، میرا مالک ہمارے اندر سلوک و اتفاق پیدا کر دے، ہمارے ملک میں امن اور شانتی، بھائی چارے کی فضا بنا دے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ پاک ہمارے لیڈروں کو ہدایت دے، انہیں امت کی رہنمائی کا جو فریضہ سونپا گیا ہے اسے دیانتداری کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیرون ملک اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنے ملک کا نام بدنام نہ کریں۔ میرا مالک ہمیں سلوک اور اتفاق سے رہنے، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں بنا لیجئے، نیا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو نماز کا۔